कज़्ज़बू वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका बाद में लिखेंगे। इसको देखिए पहले, इसमें हमारा वर्ड जो हम जिसकी वजाहत करेंगे वो कज़्ज़बू का वर्ड है, इसको याद रखना। एक के अल्फाज वजाहत करेंगे, इसमें और भी अल्फाज करने थे लेकिन वो आगे करेंगे। यह कज़्ज़बू का लफ्ज़ माजी है मुज़ारे है? हाँ, तो क्या कहेंगे? फ़ेलुन माज़िन, हाँ, फ़ेलुन माज़िन मबनियुन अलल फ़तह, फ़तह पर मबनी होता है ना, मबनियुन फ़ेलुन माज़िन मबनियुन अलल ज़म्मा, जमा होता है ना, ज़म्मा पर मबनी। फ़अलू, फ़अला में लाम पर जमा। आप कहाँ थे मौलवी साहब का? हाँ? किसने? और वो सहल कहाँ है? आप रेगुलर नहीं हो क्लास में। इधर कौन गैर हाजिर है? ये कुछ गैर हाजिर तो इच्छू ये खोज करे तेलियो ऐसे कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, वैसे भी आप लोग रेगुलर नहीं हो तो ऐसे लोगों को पढ़ाना जो है वो फजूल होता है। ये काल समझिए आप तो बन क्या पढ़ना हो। इधर कौन है? इधर और वो बाबर कहाँ है? उसको तो बहुत वो ज़मीन बोल है। कज़्ज़बू फ़ेल है ना, फ़ेलुन माज़िन मबनियुन अला ज़म्मा मिन बाब तफ़ील मिन अत्तफ़ील, बाब तफ़ील से है। और असलुहु या जज़रुहु, असलुहु या जज़रुहु बोलते हैं। जज़रुहु उसका रूट वर्ड है काफ ज़ाल और बा। नस्तामिलु मिन बाब ज़रा यकज़िबु, नस्तामिलु मिन बाब नस्तामिलु मिनल मुजर्रद मिन ज़रबा यज़रिबु तक़ूलु ज़रबा कज़बा यकज़िबु कज़बा यकज़िबु। और इसका मस्दर होगा कज़बन और कज़िबन। क्या फ़र्क लगा दोनों में? कज़बन और कज़िबन क्या दोनों तरह से, कज़बन और कज़िबन, ठीक है। कज़बन और कज़िबन दोनों तरह से, इन्हें झूठ बोलना। और मानी इसके होंगे जाअ बिखिलाफिल वाक़ा, हकीकत के खिलाफ कोई बात ले आना। जाअ बिखिलाफिल वाक़ा या जाअ बिल खबरि बिखिलाफिल वाक़ा, खिलाफिल वाक़ा, ठीक है। या दूसरा मानी लिखेंगे लम यसदुक फ़ी कलामिही, लम यसदुक फ़ी कलामिही, अपनी बात में उसने सच नहीं कहा। लम यसदुक सच नहीं कहा, किसमें? लम यसदुक फ़ी कलामिही। और रद्दा भी कहेंगे, क्या तीसरा बोलेंगे? रद्दा कौलहु,
رد رد قبل کسی کی بات کو رد کر دینا، یا انکر صدق، رد قولہ یا انکر، نہیں لکھی، یہ دو معنی کافی ہے، تیسرا مت لکھیے۔ تو کیا ہوتا ہے کذب، بولیے کذب یکذب، اور مصدر کیا ہوگا کذبن، کذبن اور کذبن، زال کی کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اسم بنتا ہے کذبن یا کذبن، ہوتا ہے جھوٹ بولنا، لیکن جھوٹ کو مطلق جھوٹ کو بولتے ہیں کذب، والکذب، الکذب، الکذب ضد، اس کو ضد الصدق، سچائی کے اپوزٹ آتا ہے کذب، الصدق والکذب، جیسے کہا جاتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، الصدق ینجی، تقول الصدق ینجی، کیا مطلب؟ سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو باب تفعیل سے جب استعمال کرتے ہیں تب کیا کریں گے؟ درمیانی حرف مشدد ہو جائے گا، کذب یکذب، التکذیب، کذب، ومن تفعیل، تفعیل سے جب ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، میں ادھر لکھوں گا، ادھر لڑکیوں کو نظر نہیں آئے گا، ادھر لکھیے، ومن التفعیل، تفعیل التکذیب، تکذیب یعنی کذب یکذب التکذیب، تو تکذیب کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کا معنی ہے جہد، جہد، کسی کے بات کو نہ ماننا، ہوا جہد، جہد ایک ہوتا ہے تکذیب، معنی الجہود، کسی کی بات کو ماننا نہیں، یا کسی کی بات کو کسی بننا، قال اتهم احدا بالکذب، کیا مطلب وہ؟ اتهم احدا بالکذب کا مطلب کسی کو جھوٹ کا اتہام لگانا، کوئی شخص سچ کہے آپ اس کو بولیں آپ جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ لم یؤمنو، لم یعنی لا یؤمنو، ایمان نہیں رکھتا، بھروسہ نہیں، لا یؤمنو، لا یؤمن بقول احد، بقول احد، کسی کی بات پر ایمان نہ لانا، بھروسہ نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تکذیب کا مطلب ہوتا ہے کسی سچے کو یہ بولنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کسی سچے کو بولنا تم، اور اس کو ہم اردو میں جھٹلانا کہتے ہیں، یا کوئی جھٹلانا یعنی سچے کو بولنا تم جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یکذبون الرسل، وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، یعنی یہ بولتے تھے تم جو کچھ کہتے ہو وہ جھوٹ ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس باب سے استعمال کریں گے، بولیے کذب، ضرب کذب یکذب، مصدر دو وزنوں پر آئے گا، ایک کذب اور ایک کذب، کثرت کے ساتھ، جھوٹ بولنا، لیکن جب جھوٹ بولنا ہو مطلب جھوٹ کے لیے نام لفظ آئے گا کذب، جیسے عربی میں کہا جاتا ہے الکذب یہلک والصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا۔ اور جب ہم باب تفعیل سے اس کو استعمال کرتے ہیں تب اس کا مطلب بنتا ہے دوسرے کو بولنا کہ تم جھوٹ بولتے ہو،
اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ بڑا معروف اور مشہور ہو گیا ہے ہمارے درمیان، اور قرآنی علوم اور ترجمے میں جھٹلانا، یعنی کسی کو یہ بولنا کہ تم جھوٹے ہو، ہاں تم جو کچھ بولتے ہو وہ جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو دیکھ لیجئے، اس کو ہٹاؤں تاکہ اس کی ترکیب دیکھیں، ہاں لکھا، یہ دیکھیے قرآن پاک کا بکثرت لفظ آیا ہے، اس کو دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ واو تو عطف کے لیے ہے، ہاں عطف ہے، شاسے گبرا کرنا ہے، اور الذین کیا چھو المعطوف، ٹھیک ہے، اور عطف اور معطوف دونوں مل کر کے کیا ہو گئے، بولیے، عطف اور معطوف دونوں مل کر کے الصلہ ہے نا، یہ ہے نا صلہ، الذین چھا صلہ کرنا ہے، یہ چھوڑ دیجئے، آپ عطف معطوف ادھر ہی چھوڑ دیجئے، آپ واو کو رکھی ہوئی، یہ ہے نا الصلہ ہے، اس کو آپ المبتدا مانیں، اس کو آپ المبتدا، ٹھیک ہے، اس کو المبتدا مانیں، والذین اور وہ لوگ جو لوگ کفروا فعل خبر بن کر آیا، الخبر، ٹھیک ہے، الخبر، اور واو عطف ہے، عطف، اور کذبوا، کذبوا فعل ہے جو خبر بن کر آیا ہے، الخبر بطور فعل کی، اور با حرف جار، حرف جار، اور آیات، آیات مضاف، اور نا مضاف الیہ، مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ دونوں مل کر کے با کے مجرور ہو گئے، مجرور، اور جار مجرور دونوں مل کر کے متعلق ہو گئے کفر ہو گئے۔ اب یہ جار مجرور، یہ جملہ فعلیہ، کفروا ایک فعل ہے، عطف کے بعد دوسرا فعل ہے، دو فعل خبر کے طور پہ، اور بآیاتنا مضاف مضاف الیہ مل کر کے جار مجرور مل کر کے متعلق کفروا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور کذبوا کے متعلق ہو گئے۔ تو اب یہ متعلق اور فعل آپس میں مل کر کے دونوں ہو گئے، سب مل کر کے کیا ہو گئے، خبر، خالی کفروا الخبر، تو یہ مبتدا والذین ہے، اور کفروا وکذبوا بآیاتنا اس کی خبر ہے، لیکن ہم مبتدا اور خبر کو صلہ کے بعد نہیں کہتے بلکہ اس کو موصول کہتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے الصلہ، یہاں اس کی تعریف یہی ہوتی ہے، اور صلہ کے بعد جو خبر اس کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں الموصول، ٹھیک ہے، صلۃ الموصول، یا موصول یا صلۃ، سوری الصلہ، یہ الموصول، اور یہ ہے الصلہ یا صلۃ الموصول، الصلۃ الموصول، تو اس کی تعریف اسی طرح سے ہوتی ہے، مبتدا خبر سے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، آگے کیا ہے، ہاں اولئک، 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 ہاں اولئک، اولئک اصحاب النار، اصحاب النار، اولئک مبتدا ہے، اصحاب مضاف ہے، مضاف، ہاں، اور النار مضاف الیہ ہے، الیہ، مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر کے الخبر ہو گئے، اور یہاں اولئک المبتدا ہے، المبتدا اور خبر دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ ہو گیا، دوسرا جملہ، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، ٹھیک ہے، ہم فیہا خالدون کو دیکھ لیجئے، ہم فیہا خالدون، خالدون ایسے لکھیں گے، خا کے ساتھ نہیں لکھیں گے، قرآن پاک کا ورڈ خالدون اسی طرح سے لکھا جاتا ہے، تو ہم کو مبتدا، المبتدا، المبتدا، اور خالدون اس کی الخبر ہے، الخبر ہے، اور فیہا، فی جار اور مجرور، جار و مجرور مل کر کے متعلق ہو گئے، متعلق ہیں خالدون کے، خالدون کے، عام طور پہ متعلق بعد میں آتا ہے،
لیکن یہاں تاکید کی وجہ سے فیہا پہلے آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں ہے جملہ ہم خالدون فیہا، ٹھیک ہے، اصل میں ہے ہم. تو اس کے اندر جملے کے اندر سٹریس اور تاکید پیدا کرنے کے لیے متعلق جملہ کو پہلے لایا گیا. تو آپ کا یہ دوسرا جملہ، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کو ہم جملہ اسمیہ کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ صلۃ الموصول. اس کو موصول اور صلہ کہتے ہیں. اب ترجمہ دیکھیے کیا کریں گے ہم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کیا مطلب؟ یعنی ان کو کہا یہ جھوٹی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، جھوٹی ہے. کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہی جہنمی ہیں یا جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں. یہ یہاں تک ترجمہ ہو گیا. یہ یعنی کفروں سے یہاں مراد ہمارے انعامات کا، اکرامات کا جو ہم نے ان پر کیے. شروع کے رکوع سے لے کر کے اس رکوع تک انسان پر اللہ کے احسانات اور اکرامات کا ذکر ہے. اور یعنی انسانیت کو اللہ پاک نے ان اکرامات سے بلند کیا تھا. لیکن جن لوگوں نے اس کو مانا نہیں، انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں، جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہاں تک سلسلہ کلام جو تھا انعامات و اکرام کا وہ ختم ہو گیا. اگلا 5واں رکوع سے شروع ہوگا بنی اسرائیل کو مار. اور اس کا اس کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ نظام القرآن کی تفسیر لکھنے والے جو مفسرین نظام القرآن پر زیادہ بات کرتے ہیں، نظام القرآن کی اس آیت کے بعد یہ آیت کیوں ہے، اس آیت کا اس آیت کے ساتھ کیا ربط ہے، یا اس رکوع کے بعد یہ رکوع کیوں آیا ہے، ایسے کچھ مفسرین بکثرت گزرے ہیں کہ جو نظام القرآن پر بہت کام بات کی. ہندوستانی علماء میں سے نظام القرآن پر بات کرنے والے سب سے بڑے چیمپئن جس کو مانا جاتا ہے وہ حمید الدین فراہی، علامہ حمید الدین فراہی. انہوں نے نظام القرآن ایک کتاب ہی لکھی ہے جس میں انہوں نے مثلا یہ بتایا الم تر کیف جو ہے اس کے بعد لیلاف قریش کیوں آیا، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے. یا قل اعوذ برب الفلق کے بعد قل اعوذ برب الناس کیوں آیا، یا اس سے پہلے یہ آیت کیوں آئی. اس کے تو وہ ربط جو آیات اور صورتوں کا ہے، جو اس کو نظام کو بیان کرتے ہیں، جو اس تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، ان کو ہم مفسرین کہتے ہیں جو نظام القرآن پر بات کرتے ہیں. عربی زبان میں بھی بڑے مفسرین ہیں جو نظام القرآن پر جنہوں نے بات کی ہے. یاد نہیں آ رہا، میں آپ کو بتاتا. سب سے جو لیٹسٹ اب آئی ہے 30 جلدوں میں قرآن پاک کی تفسیر ہے، وہ ساری کی ساری قرآن پاک کے نظام القرآن پہ بات کرتی ہے. انشاءاللہ جب ہم آگے پہنچیں گے تو اس وقت آپ کو بتا دیں گے جب ہمارا تفسیر کا دور شروع ہوگا. تو فی الحال یہ سلسلہ کلام یہاں رکوع میں پورا ہو گیا. آگے اب انسانوں میں سے جو دنیا کے اندر دوسرے درجے پر کل انسانوں کے بعد عام کے ذکر کے بعد خاص کا ذکر اللہ نے کیا ہے پھر بنی اسرائیل کو. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک تو دنیا میں بنی اسرائیلی ہی نمبر اول قوم تھی، نمبر 1 قوم تھی. پھر اللہ نے ان کو پکڑا کہ تمہیں اتنا انعام و اکرامات دیا تھا، عزت دی تھی، لیکن تم اس کے اہل نہیں رہے، تم نے اس کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اس لیے میں نے دنیا سے تمہیں ذلیل کر دیا. کئی رکوعات پر مبنی ہے، بنی اسرائیل کو مار پڑتی رہی ہے. تو آگے سے یہاں سے شروع بنی اسرائیلی کا تذکرہ ہوگا. اگر ہم یہ 5واں رکوع اس اعتبار سے پورا کریں کہ چلو 5 رکوع ہم پڑھیں، لیکن ہمارا آگے جو لہجہ قرآن پاک کا ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، اس لیے ہم یہاں ترجمے کو روک دیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا احساس لگا یہاں تک کیا احساس لگا؟